ناظرین، آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو گناہوں سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک ایسی وصیت کی جسے سن کر ہر انسان حیران رہ جائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت ہے۔ یہ ایک ایمان افروز اسلامی واقعہ ہے جس میں ایک شخص اپنے گناہوں سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنی لاش کو جلانے کی وصیت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس کے سچے خوف اور ندامت کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا سچا خوف، اخلاص اور توبہ انسان کی نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کو ایسے اسلامی واقعات پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا۔ بظاہر وہ عام لوگوں جیسا ہی تھا، نہ کوئی بڑا عالم، نہ کوئی مشہور عبادت گزار، لیکن اس کے دل میں ایک چیز بہت زیادہ تھی: اللہ کا خوف۔ یہ خوف عام خوف نہیں تھا۔ وہ جب بھی اپنے گناہوں کو یاد کرتا اس کا دل کانپ اٹھتا۔ وہ راتوں کو جاگتا، سوچتا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھتے تو کہتے، یہ شخص کچھ زیادہ ہی ڈرتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا عذاب بھی سخت ہے، اس لیے وہ کبھی خود کو محفوظ نہیں محسوس کرتا تھا۔ وہ جب نماز پڑھتا تو اس کا دل کانپتا، جب دعا کرتا تو اس کی آواز لرزتی اور جب گناہ یاد آتے تو ٹوٹ جاتا۔ ایک دن وہ اکیلا بیٹھا تھا، خاموش، گہری سوچ میں ڈوبا ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا: اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اس کے دل کی گہرائی سے نکلے تھے۔ اس دن کے بعد اس کے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت موت کو یاد کرنے لگا۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اسے لگتا تھا کہ اس کا وقت قریب ہے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا، آواز دھیمی ہو گئی، آنکھوں میں خوف اور ندامت صاف نظر آتی تھی۔ گھر والے اس کے ارد گرد جمع تھے، سب پریشان تھے، لیکن وہ شخص کسی اور ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا: میرے بعد کیا ہوگا، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ آخرکار اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ بیٹے فوراً اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، کیا ہوا؟ اس نے کمزور آواز میں کہا، میرے بیٹو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ سب اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرے بیٹو، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب چونک گئے۔ بیٹوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر حیرت تھی۔ ایک بیٹے نے گھبرا کر کہا، ابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص بمشکل سانس لیتے ہوئے بولا، میری بات غور سے سنو، یہ میری آخری وصیت ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دل کا سارا بوجھ اتار دینا چاہتا ہو۔ اس نے دوبارہ کہا، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ شخص رکا نہیں۔ اس نے بات جاری رکھی، پھر میری راکھ کو جمع کرنا اور اسے باریک پیس دینا۔ بیٹے اب کانپ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی وصیت ہے۔ پھر اس نے آخری بات کہی، جب تیز ہوا چلے تو اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا یا دریا میں بہا دینا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک بیٹا روتے ہوئے بولا، ابا جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ وہ شخص بمشکل مسکرایا اور کہا، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر میرا جسم باقی نہ رہا تو شاید میں عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ سن کر گھر والوں کے دل ٹوٹ گئے۔
انہیں اپنے باپ کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس کے خوف پر حیرت بھی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں صرف سسکیوں کی آوازیں رہ گئی۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، سانسیں کمزور ہوتی گئیں، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی سانس رک گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونے کی آوازیں، ہر دل غم سے بھرا ہوا۔ لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ ایک مشکل سوال بھی کھڑا تھا، کیا ہم اس وصیت پر عمل کریں؟ ایک بیٹے ایک جگہ بیٹھ گئے، سب خاموش تھے۔ ایک نے کہا، یہ ہمارے باپ کی آخری خواہش تھی۔ دوسرے نے آہ بھری، لیکن یہ عام بات نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ دیر تک بحث ہوتی رہی، دل مان نہیں رہا تھا، لیکن محبت بھی مجبور کر رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی وصیت پوری کریں گے۔ اگلے دن انہوں نے انتظام کیا۔ دل بھاری تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے جسم کو جلایا۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور بیٹے دور کھڑے آنکھوں میں آنسو لیے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں عجیب کیفیت تھی، غم، خوف اور بے بسی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے راکھ کو جمع کیا، ہر ذرہ سنبھال کر رکھا، پھر اسے باریک پیسا تاکہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ کچھ دن بعد انہوں نے ایک دن کا انتخاب کیا جب تیز ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل تھے، ہوا زور سے چل رہی تھی۔ وہ سب ایک کھلے میدان میں گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ راکھ تھی، دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سب رک گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر ایک بیٹے نے آہستہ سے کہا، یہ ابا جان کی آخری خواہش تھی۔ اور پھر انہوں نے وہ راکھ ہوا میں اڑا دی۔ ہوا کے جھونکے آئے اور وہ ذرات آسمان میں بکھر گئے۔ کچھ ذرات زمین پر گر گئے، کچھ دور تک اڑ گئے اور کچھ دریا کی طرف چلے گئے۔ وہ سب خاموش کھڑے دیکھتے رہ گئے جب تک آخری ذرہ بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ انہیں لگا کہ اب سب ختم ہو گیا، کہ اب کوئی واپسی نہیں، کہ اب وہ جسم دوبارہ نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن گزر گیا، پھر رات آئی، پھر ایک اور دن گزر گیا، اور دنیا اپنے معمول کے مطابق چلتی رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ زمین خاموش تھی، ہوا تھم چکی تھی، دریا اپنی روانی میں بہہ رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم آنے والا تھا۔ اچانک ایک لمحہ آیا جو عام نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین، جو کچھ تم نے لیا ہے واپس کر دو۔ زمین کانپ اٹھی، اس کے اندر چھپے ہوئے ذرات حرکت میں آ گئے۔ پھر حکم ہوا، اے ہوا، جو ذرات تم اڑا کر لے گئی ہو واپس لے آؤ۔ ہوا جو ہر سمت میں بکھر چکی تھی پلٹنے لگی۔ وہ ذرات جو آسمان میں گم ہو گئے تھے واپس آنے لگے۔ پھر دریا کو حکم ہوا، اے دریا، جو کچھ تم نے ڈالا گیا واپس کر دو۔ دریا کی لہریں بدل گئی، ان کے اندر چھپے ہوئے ذرات اوپر آنے لگے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ زمین، ہوا اور پانی سب ایک حکم کے تابع تھے۔ وہ ذرات جو بکھر چکے تھے، جو ختم ہو چکے لگتے تھے، دوبارہ جمع ہونے لگے۔ ایک ذرہ یہاں سے، ایک وہاں سے، آہستہ آہستہ سب ایک جگہ اکٹھا ہونے لگے، اور پھر وہ ذرات ایک شکل لینے لگے، ہڈیاں بننے لگی، پھر گوشت، پھر جسم مکمل ہونے لگا۔ اور پھر وہ شخص جو سمجھ رہا تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے، دوبارہ کھڑا تھا۔ وہ حیران تھا، پریشان تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے وہ سب یاد آنے لگا، اپنی وصیت، اپنا خوف، اپنے الفاظ، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھیں جھک گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ زندگی بھر ڈرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے میرے بندے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال تھا، سادہ تھا، لیکن اس کے اندر سب کچھ تھا۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل بھر آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں آپ سے بہت ڈرتا تھا۔ یہ الفاظ بہت سادہ تھے لیکن سچے تھے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی فریب نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، سچا خوف۔ وہ خوف جو اس کے دل میں زندگی بھر رہا۔
وہ خوف جسے اسے یہ عجیب وصیت کرنے پر مجبور کیا، وہ خوف جو اب اس کے الفاظ میں ظاہر ہو رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے فیصلہ کیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ انتظار کر رہا تھا فیصلے کا، وہی فیصلہ جس سے وہ ساری زندگی ڈرتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا انجام سامنے آنے والا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک کوتاہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تم نے مجھ سے خوف کیا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ پھر فرمایا، اور جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ شخص حیران کھڑا رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ وہ کانپتے ہوئے سجدے میں گر گیا، اس کے لبوں پر صرف ایک ہی بات تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک گنہگار معاف ہو چکا تھا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں خوف رحمت میں بدل چکا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں نا امیدی امید میں بدل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ وہ بندہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتا، آج وہ نجات پا چکا تھا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے دل میں سچا خوف تھا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، صرف ایک سچا دل جو اللہ سے ڈرتا تھا، اور یہی چیز اس کی مغفرت کا سبب بن گئی۔ اگر دل سچا ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا، یہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی ہم جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں بھی وہی خوف ہے؟ کیا ہم بھی اپنے گناہوں پر روتے ہیں؟ کیا ہم بھی رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یا ہم نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ یاد رکھیں، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ سچے دل کو پسند کرتا ہے۔ وہ دل جو نادم ہو، وہ آنکھیں جو آنسو بہائیں، وہ زبان جو سچائی کے ساتھ توبہ کریں۔ آج اگر ہم زندہ ہیں تو یہ اللہ کی مہلت ہے، لیکن ایک موقع اپنے آپ کو بدلنے کا، ایک موقع واپس لوٹ آنے کا، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر کوئی موقع نہیں ہوگا، نہ توبہ نہ معافی مانگنے کا وقت، بس اعمال کا حساب ہوگا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ نجات کا راستہ یہی ہے۔ اگر آج ہماری موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہ سوال صرف سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں اور سچا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ وہ ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، لیکن ہمیں بھی قدم بڑھانا ہوگا اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔